سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرانے عرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرانے عرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں قرآن دل کا بولتے تھے، اور وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دو میں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ خدا ہی دے صبر جان پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی جینا کا دولہا، جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی جینا کا دولہا بنا رہے تھے۔ اب یہ اس نیت سے پڑھیے کہ کچھ صدقہ ہم کو بھی حاصل ہو۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اتار کر کہ رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹرا تھا بڑا، کیا ماحول ہوگا خدا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت اس طریقے سے منظر کشی فرما رہے ہیں، جیسا لگتا ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت کی روح بھی اس وقت وہاں موجود ہے نا؟ جیسا کہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب براق پر تشریف فرما ہو رہے تھے تو اس وقت حضور غوث پاک کی روح کو پیش کیا، سبحان اللہ۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے گردن پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قدم ناز رکھا اور پھر براق پر تشریف فرما، یعنی پتہ یہ چلا کہ حضور کا قدم حضور غوث پاک کے گردن پر، اور حضور غوث پاک کا قدم سارے ولیوں کی گردن۔ سبحان اللہ۔ تو وہی وہ جو نور کا باڑا اس وقت بٹ رہا تھا، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بر ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ یہ تارے جو چمک رہے ہیں یہ وہ انہی قطروں کی برکت ہے جو تارے اب چمک رہے ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ بچا جو تلووں کا ان کے دھوول، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترل، وہ پھول گلزار نور کے تھے، جنہوں نے دولہا کی پائی اترل، وہ پھول گلزار نور کے
تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ آپ نے سماعت کیا ہوگا کہ مسجد اقصی میں تمام انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم صف لگائے ہوئے حاضر ہیں حضور کے استقبال میں۔ سبحان اللہ۔ حضور تشریف لا رہے ہیں سب سے اخیر میں، حضور تشریف لا رہے ہیں سب کے بعد میں۔ مسجد اقصی کب تشریف لائے؟ سب سے آخر میں۔ اور اس دنیا میں بھی حضور تشریف لائے سب سے اخیر میں، لیکن حضور سب سے پہلے نبی، سبحان اللہ، سب سے اول ہیں، تو مسجد اقصی میں بھی حضور تشریف لانے میں سب سے آخر، لیکن جبریل امین نے مصلی امامت پر کھڑا کر دیا یعنی سب سے اول۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانے اولا آخر کے دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ اے ربی ارینی انظر الیک، مجھے اپنا دیدار کرا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت کیا حکم ہوا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم ہرگز میرا دیدار نہیں کر سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی، لیکن کیا حکم ہوا کہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں دکھا سکتا کہ حضور نے یہ عرض کیا ہو کہ اے رب میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر رب تبارک و تعالی خود اپنے پیارے حبیب کو ملاقات کے لیے بلایا۔ تعالی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ شان تبارک اللہ، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو وہ جوش لنگرانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو وہ جوش لنگرانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں ہے ثم دنا فتدلی، وہ ستارہ یعنی حضور سبحان اللہ۔ قریب ہوا نیچے اترا، قریب ہوا۔ یہاں پہ حضور کی ذات مراد ہے۔ سورہ نجم میں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس چمکتے ہوئے ستارے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جبکہ وہ معراج سے واپس تشریف لائے۔ اذا ہوا، جبکہ معراج سے واپس تشریف لائے۔ تو یہاں اس وقت جبکہ قریب ہوا، وہ قصر دنا فرماتے ہیں کہ اٹھے جو قصر دنا کے پردے، لیکن وہاں پہ کوئی اور تو موجود نہیں ہے، وہاں کوئی اور موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ وہاں جہاں پہ وہاں جہاں کہاں کچھ نہیں، وہاں پہ کسی چیز کا تصور نہیں، وہاں حضور پہنچے۔ فرماتے ہیں اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو چاہی نہیں دوئی کی، نہ کہیں کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے، یعنی یہ بھی نہیں بول سکتے
سکتے کہ نہیں حضور نہیں تھے، ارے تھے، واہ واہ سبحان اللہ تھے، لیکن کس طریقے سے تھے؟ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، سبحان حجاب اللہ اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت چرم کے بچھڑے گلے ملے تھے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، وہ سرور اشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، اور وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر۔ قرآن پاک میں ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر۔ فرماتے ہیں کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اور نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے ماں بٹے تھے، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے ماں بٹے تھے، ثنائے سرکار وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا سے قافیے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نیرانے عرب کے ساما، عرب کے مہمان کے لیے